لو جی، کافی عرصے بعد میٹھے چول بھی آ گئے۔ میٹھے چول آ گئے تو میں اے دیکھو ادھا کپ چائے دا ادھا کپ چائے دا۔ اچھا جی، اے میٹھے چول تے ادھا کپ چائے دا تے اس وقت رات دے وج رہے نے دو دو وج رہے نے۔ اے دیکھو ادھا سو کے تے پھر میں اٹھ گیا۔ مینو ایک آج کل نا عادت بن گئی ہے کہ وہ میں دفتر سے کام کر کے آتا ہوں نا، بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو یہ تقریباً 10-11 بجے آنکھ لگ جاتی ہے 1 گھنٹے کے لیے، تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر سویرے تک کھلی ہی رہتی ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یار کیا باتیں کروں، اور کیا وہ دوست کا میسج آ گیا کہ سر جی تہاڈی گومتی چائے نہیں آئی۔ میں کہا اچھا چلو تمہیں دکھا دینے ہیں، گومتی چائے دکھاتے ہیں جی آپ کو۔ اچھا پھر اے جڑی تسی ادھا کپ چاہ دا دیکھے ہے نا، یہ میں 10 بجے رات نو پیتا ہے، فل مگا بھریا سی، ادھا بچ گیا، میں آخیا یار پھر پی لیں گے، اور میں 1-1.5 گھنٹہ آرام کر کے گپ شپ لا کے سیٹ کر کے تو میں پھر جا کے گرم کر کے ادھا ہون کپ پیتا ہے۔ اس واسطے اج گھومتی چائے جڑا نا ادھا کپ ہے۔ اچھا جدو اکھ کھلتی ہے نا تو پھر بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ مثلا میں نے کھانا کھایا ہے 7 بجے، اب 2 بج گئے ہیں، 8 9 10 11 12 1 2 7 گھنٹے، 7 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے بھی کافی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، مجھے میسج آ رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون تو میں نہیں سنتا لیکن مجھے میسج آ رہے ہوتے ہیں آپ کے نا تو میں جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاگتے رہیں یا آپ کو نیند اڑ گئی ہے؟ اچھا مجھے نیند نہ آئے نا تو میں پریشان نہیں ہوتا کہ یار میں نیند نہیں آ رہی، نہیں آتی تو نہ آئے، میں کہتا ہوں نہ آئے، نہیں آتی تو نہ آئے، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، میں اخبار پڑھ لیتا ہوں، میں ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، ٹک ٹاک دیکھ لیتا ہوں، پریشان نہیں ہوتا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آئی، میں کہنا نہیں آتی تو نہ آئے، میں الٹا نیند کو کہتا ہوں اچھا نہیں آنا تو جا پھر نہ عیش کر، تو میں پھر اپنے جو ہے نا وہ شغل مغل میں لگ جاتا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا لازمی۔ تو باقی سارے گلاں بنی ہوئی نے، تسی جو عادت بناؤ نا وہ بن جاتی کہ میں جی رات نو چاہ پی لواں تو مینوں نیند نہیں آتی، کافی پی لواں تو مینوں نیند نہیں آتی، میں کئی دفعہ کافی پی رہا ہونا، ادھا کپ پینا تو مینوں نیند آ جاتی، چاہ ادھا کپ پینا تو مینوں نیند آ جاتی۔ یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے نا کہ یار میں راتی نا دہی نہیں کھانی، کیوں نہیں کھانی بھائی؟ دن نو دہی بڑی اچھی ہے تے رات نو پھر کہندے نے زہر بن جاتی ہے۔ یہ ایسے افواہیں ہیں، ان کا نا کوئی ٹیکنیکل وہ جواب نہیں ہے جو آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا۔ ہاں افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ دن نو دہی جناب تریا کے تے رات نو دہی زہر ہے اچھا اس طرح کی وہ چیزیں خود ہی لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں جی، گوبھی تسی راتی نہیں کھانی، دن نو کھانی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ صرف نا یہ سے بنی ہوئی ہیں، ایسے وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہوتی ہے جو ریسرچ کر کے کی جائے اور جو ڈاکٹر یا انجینئر کوئی بتائے۔ مثلا میں وکیل ہوں نا، میں آپ کو کیس کے بارے میں صحیح رائے دے سکتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے وہ صحیح رائے دے سکتا ہے، ڈاکٹر کبھی نہیں کہے گا کہ رات کو جو نا دہی نہیں کھانی، یہ ڈاکٹر نہیں کہے گا۔ دہی کی وہی تاثیر ہے جو صبح کھانے میں ہے، دوپہر کو کھانے میں ہے یا رات کو کھانے میں ہے۔ دودھ کی بھی وہی تاثیر ہے، چاہے آپ صبح پئیں رات کو پئیں، تو یہ عوامی گپ شپ ہے، چلے اس کے اوپر کوئی عمل کرنا چاہے تو کار بھی لے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں سر جی یہ یہاں ذہن کی سیٹسفیکشن ہے ہر بندے کی۔ کتنے لوگ، کتنے مذہب ہیں دنیا میں، سینکڑوں مذہب ہیں، تو سارے وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق ادھر کی تسلی چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسان ہے تھوڑا کمزور،
وہ ڈرتا ہے موت سے، صرف موت سے ڈرتا ہے انسان. موت نہ ہوئے تو ہر چیز چیر پھاڑ کے وہ کھا جائے. یہ موت ہوتی ہے جو بندے کو وہ مجبور کرتی ہے نیکی کے کام کے لیے، مجبور کرتی ہے برائی سے بچنے کے لیے. موت، اور وہ ہر مذہب میں ہے، وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے. وہ امریکہ ہو، جتنا مرضی ترقی کر رہا ہو، کسی کے پاس ڈالر ہو نہ ہو، موت نے آ جانا ہے، کہنا ہے السلام علیکم میں آ گئی ہیں بھائی. اس لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں نا. پھر ہم جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، انہوں نے کہا جی انہوں نے سورج کو دیکھا تو اس نے کہا یہ سب سے بڑا ہے. پھر چاند کو دیکھا تو اس نے کہا یہ سب سے بڑا ہے. تو پھر اس نے کہا نہیں جی اللہ سب سے بڑا ہے. تو ایسے ذہن میں آتا ہے نا. آپ پہاڑ کے قریب آپ جائیں نا، پہاڑ کے قریب اکیلے آپ اتنے سے لگیں گے، اور اتنا بڑا پہاڑ لگے گا آپ کو، کہے گا اوئے ہوئے اگر میرے اتنے ڈگ پوے یا میں اتوں سلپ ہو جاواں جی. تو وہ بندہ، ہم تھوڑے دل والے ہیں نا. خلق الانسان حلوہ، ہم نے انسان کو تھوڑے دل والا بنایا ہے، جلدی گھبرا جانے والا بنایا ہے. اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ہن کی کراں، میں کی کراں. اس کو دیوار کے پار نظر نہیں آتا. جبکہ جو فلسفہ ہوتا ہے نا، یہ جو وزڈم ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، وہ دیوار کے پار بھی دیکھتی ہے کہ دیوار کے پار کیا ہے. درخت ہے، سمندر ہے، دریا ہے، کیا ہے، وہ خوشبو سے، ہوا سے، تازگی سے پتہ لگا لے گا. ٹھیک ہے، فلسفی جو ہے. تو آپ جناب جو مرضی کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو لوگ بڑی صبح صبح اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جناب وہ بہترین ناشتہ کرتے ہیں پرہیزی ڈاکٹر والا، پھر دوپہر کو سلاد کھاتے ہیں، پھر شام کو واک کرتے ہیں، پھر رات کو ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، کہندا بچے انہاں جو بھی کوئی نہیں، وہ بھی مر گئے. وہ بھی مر گئے نا. موت تو سر جی اٹل ہے. اب میں ماشاءاللہ 8 جنوری کو 65 ایئر کا ہو جاؤں گا، 65 ایئر کا. ٹھیک ہے، تو بندہ پتہ کیا ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو ایسے ینگ لڑکا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسی بزرگ ہو گئے ہیں. سانو مان لینا چاہیے نا. بندہ نہیں مانتا. بندہ اپنے کلاس فیلو ملتا ہے نا، کہتا یار وہ یار پروفیسر سمی صاحب سانو پڑھاتے سن، اکرم صاحب پڑھاتے سن، کڈا مزہ سی، کڈے یار منصف تیرے وال ہوندے سن کہ. تو وہ ہم اس میں کھو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار کال دی تو گل ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. بہرحال یہ فلسفے کی باتیں ہیں. سر جی اصل کہانی اے وے انشاءاللہ کہ اے جڑا ہفتہ چل رہا ہے نا، میں تمہیں پہلے ہی دستا سی کہ بہت اہم ہے. اور دسمبر ویسے ہی بڑا اہم ہوتا ہے سر جی. دسمبر جو ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے. تو اس دسمبر میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. اور پھر اگلا سال آ جائے گا 2025. ویسے اچھا سال ہے 2025. ٹھیک ہے، ایک 25 کوارٹر ہوتا ہے نا، کوارٹر ہوتا ہے وہ بڑا اچھا لگے گا آپ کو. تو یہ سر جی اٹھ پٹانگ باندھے ہیں، اور اس وقت 2 بج چکے ہیں. میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہوں. تو کوشش کرتے ہیں کہ نیند آ جائے، لیکن حال نیند شیند کوئی نہیں. اے دیکھو نیند شیند حالے کوئی نہیں. حالت اے دیکھو انج کر کے اسی بیٹھے ہیں جناب. ویسے بیٹھا رضائی میں ہوں، کمبل میں ایسے کر کے. میرے نال یہ ہوندا ہے، مینوں ڈر نہیں لگتا ہے. شیر میرے نال ہوندا ہے نا، مینوں ڈر بھی نہیں لگتا، تانوں پتہ ہے. تو یہ جناب عالی سونے کی کوشش کرتے ہیں. صبح 2-3 کام ہیں، اور دفتر جانا ہے، کیس لگے ہوئے ہیں، اور صبح انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات بھی کریں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے. تو میں نے کہا سیاسی گپ شپ نہیں لانی، بس ہلکی پھلکی گفتگو ہی کرنی ہے تاڑے نال. ٹھیک ہے، تو آپ سنائیں. جیسے میں نے پوچھا آپ آدھی رات تک آپ جاگتے ہیں،
اچھا جاگتے ہیں نا تو دل پہ نہیں لینا کہ مینوں نیند نہیں آ رہی، ان کو نہیں آتی تو نہ آوے. وہ ایک وہ ٹپا ہے ٹپا مائیا کہندا ہے کوٹھے تے آ مائیا آنا ہی تو آ مائیا نہیں تو خسماں نو کھا مائیا. سب واسطے یہ کہ کوٹھے تے آ مائیا آنا ہی تے آ مائیا نہیں تو خسماں نو کھا مائیا. نیند کا بھی یہی ہے کہ آنا ہی تے آ مائیا نہیں تو خسماں نو کھا مائیا. پریشان نہیں ہونا کہ مینوں نیند نہیں آ رہی، یہ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ اور زندگی جو ہماری ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی پریشان نہیں ہونا. الحمدللہ دیکھیں میں نے بتایا نا میں 65 سال کا ہوں، اور اگر میں اسلامی لحاظ سے دیکھوں تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 ایئر کے تھے. ٹھیک ہے؟ تو زندگی تو سر جی ہاں ہم تو یہی کہتے ہیں یہ تو آنی جانی ہے، سب نے جانا ہے، ڈاکٹر نے بھی، مریض نے بھی، انجینئر نے بھی، وکیل نے بھی. آپ خوش رہا کریں. اور بندہ خوش تب رہتا ہے کہ سر جی آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، کوئی قرضہ نہ دینا ہو، کوئی آپ کو بڑی بیماری نہ ہو. چھوٹی موٹی تو ہر کسی کو ہے، مجھے شوگر ہے، ڈونٹ وری. ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو کون پسند کرتا ہے جی، عام گپ شپ والی جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کو کون پسند کرتا ہے؟ وڈی سرخی لا دو پھر تو لوگ بڑی پسند کر دینے کہ جی منجی پیڑی ٹھوک دیتی کہ یہ ہے وہ ہے. آج ہلکی پھلکی موسیقی جڑے نا تسی شیئر کرو. اسی دوست ہاں جڑے جاگ رہے نے وہ دیکھن گھومتی چائے والی یہ ویڈیو. ٹھیک ہے؟ آج یہ ذرا ڈفرینٹ ہے نا، اس لیے آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ حافظ.